اور یہ میں واشگاف کہتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں جب ایک الجھاؤ ہے، بھنور ہے، تشویش ہے، اس میں سب سے بڑا ہاتھ ان دو لوگوں کا ہے جو دونوں ہی منظر پہ نہیں ہیں اور دونوں ہی ملک میں نہیں ہیں۔ اس سارے رفظ کا ماسٹر مائنڈ طاہر القادری ہے۔ اس وقت میں اس کے ان غلط نظریات کا تعاقب کرنے کے لیے پورا کمر بستہ ہو چکا تھا، جبکہ آگے غازی صاحب کا مسئلہ آیا اور پھر اس میں ہمیں بہت زیادہ ٹائم دینا پڑا۔ مجھے نظر آ رہا تھا کہ اس رفظ کی مرغیوں کے انڈوں سے جو بچے نکلیں گے وہ ہر جگہ چوں چوں کریں گے، درباروں پر بھی ہوں گے، مزاروں پر ہوں گے، مساجد میں ہوں گے، اداروں میں ہوں گے، اور وہ بہت کام خراب کریں گے۔ مگر ادھر بھی مجبوری تھی۔ آج وہ طاہر القادری باہر بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا ہے، اس کے مورے لڑ رہے ہیں اہل سنت سے، اور وہ اس لحاظ سے بری ذمہ ہے کہ میں تو کچھ نہیں کر رہا، اور سارا شر اس کا ہے، اس کی اس رافضی سوچ کا ہے جو اس کی تقریروں میں اور کتابوں میں آج بھی موجود ہے۔ اور دوسری طرف وہ شخص، وہ بھی یہاں نہیں، وہ سرور چشتی نامی رسوائے زمانہ، جسے بطور خاص حکومت ہند نے بھارت سے، اس نے پاکستان کا امن خراب کرنے کے لیے پاکستان کا دورہ کیا۔ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے جو لفظ بولے تھے، آج وہ کچھ ہمارے سامنے ہے۔ کبھی سوچا جا سکتا تھا کہ سنی سید زادہ ہو، خانقاہ کا گدی نشین ہو، یا سنی ورکر ہو، اور وہی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھونکنا شروع کر دے؟ جس طرح کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ کتنے ایسے پیج ہیں جو یہ طاہر القادری کے لونڈوں کے ہیں اور اس کے ساتھ ملے ہوئے لوگوں کے ہیں۔ کیا لفظ تھے اس رسوائے زمانہ سرور چشتی کے، جو اپنے آپ کو ایک بڑے آستانے کی طرف ہند میں منسوب کرتا ہے۔ ایک طرف فکر حسین والے ہیں اور دوسری طرف فکر رضا والے ہیں، ایک طرف اہل سادات ہیں اور دوسری طرف اہل مدارس ہیں، اور ہم فکر حسینی والے ہیں اور ہم اہل سادات جو ہیں، ہم نے ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ اس نے ٹارگٹ دیا تھا، اور یہ کتنا بڑا ظلم تھا کہ جو فکر حسینی اور فکر رضا کو مقابلے میں بیان کر رہا تھا، اس جملے میں اول سے آخر تک رفظ بھرا ہوا ہے۔ وہ فکر رضا نہیں جو فکر حسینی سے ٹکرائے، اور وہ فکر حسینی نہیں جو فکر رضا سے ٹکرائے۔ یقیناً فکر حسینی مقدم ہے، شروع سے آ رہی ہے، لیکن جس حق کا نام فکر رضا پڑا اسے ہی پہلے فکر حسینی بھی کہا جاتا تھا۔ مگر ان غنڈوں اور بدماشوں نے اہل سنت کے اس مرشد کے خلاف انڈے دے کے چوزے نکالے ان رافضی مرغیوں نے، کہ جن کا فتاوی رضویہ نہ ہو تو اہل سنت اپنے نظریات کو محفوظ کیسے کر سکیں۔ انہوں نے مکتوبات شریف کے خلاف لوگوں کو تیار کیا۔ یہ تھا کہ اہل سادات اور اہل مدارس آپس میں ٹکرا جائیں کہ ہم ان لوگوں کو پالتے ہیں، ہم ان کو زکاتیں دیتے ہیں، یہ مدارس بناتے ہیں، اور پھر یہ ہماری مانتے نہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ لوگ مدارس کی سرپرستی کر کے اگر کہیں کی ہے تو یا زکاتیں دے کے یہ قرآن و سنت کے خلاف فتوے اگلوانا چاہتے تھے، جیسے کچھ لوگ ان کے اعلی کار بن گئے۔ تو بلا وجہ نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ اور یہ سلو پائزن کافی دیر سے تھا اور ایسا ہوتا آ رہا تھا۔ جو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصفیہ کی تشریح میں جملہ بولا گیا، وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں آج بھی حلف اٹھا کے کہتا ہوں، اگر اس کو کسی نے توہین سمجھا ہے تو رافضی مزاج ہونے کی وجہ سے سمجھا ہے۔ اور یہ بات بریلی شریف سے اس فتوے میں بھی لکھی گئی، جو ابھی ایک شخص کے خلاف اس کی 21 باتوں پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ اس کو جن لوگوں نے سمجھا کہ یہ
توہین ہے، اسے توہین کہنا یہ رافضیت ہے۔